ویورز نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب حماد اپنی ماں کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے کہ اگر وہ نازلین کو اس گھر میں نہیں رکھیں گی تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ اس کی ماں صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ یا تو نازلین یا تو ہم۔ تو حماد نازلین کو چنتا ہے بجائے اپنی فیملی کو چوز کرنے کے۔ نازلین اور اس کی ماں کو ایک الگ گھر لے دیتا ہے اور خود بھی وہیں رہتا ہے۔ تو نازلین کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا لوگ کیا کہیں گے کہ تم یہاں پر کس حیثیت سے رہ رہے ہو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہو، لیکن میری جوان بچی ہے، مجھے بھی تو لوگوں میں ہی بیانی ہے۔ اگر تم میری بچی کو نہیں اپناؤ گے تو میری بچی کو میں نے کہیں تو بیانا ہے نا۔ یہ سن کر نازلین بھی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ حماد اس کے پاس جاتا ہے تو نازلین کہتی ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ شادی کا بتائیں مجھے، ہم لوگ شادی ہو رہی ہے ہماری یا نہیں ہو رہی، کب کریں گے ہم شادی؟ جس پر حماد کہتا ہے کہ بہت جلد کریں گے نازلین، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں پتہ لگا لوں کہ یہ آفس کے سارے معاملات کس نے لیک کیے تھے، میں ایک طرف سے فری ہو جاؤں، میری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اس پر نازلین کہتی ہے کہ نہ پتہ چلا تو کیا کرو گے، ساری زندگی مجھے بٹھائے رکھو گے؟ میری ماں میری شادی کرنا چاہتی ہے اور تم کوئی بات کرتے ہی نہیں ہو، نہ آر کرتے ہو نہ پار کرتے ہو۔ جس پر حماد کہتا ہے کہ آخر کیوں جلدی ہے اتنی؟ نازلین کہتی ہے اماں نے بتایا نہیں ہے تمہیں، تم کس حیثیت سے اس گھر میں رہ رہے ہو، ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ حماد وہاں سے غصے سے نکل آتا ہے۔ ادھر سے ریدا کا رو رو کر برا حال ہے۔ اس کی ساس تسلی دیتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو، ان عورتوں کا بہت جلد حماد کے سامنے چہرہ آ جائے گا، تم دیکھ لینا، حماد واپس لوٹ کر آئے گا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ادھر سے حماد بہت زیادہ پریشان ہے، وہ بس یہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس بندے کا پتہ چل جائے، اور نازلین جو کہ سارے ثبوت مٹا چکی ہے لیکن پھر بھی ایک ثبوت رہ ہی جاتا ہے اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ نازلین نے کیا ہے۔ یہ بات جب حماد اور فرقان کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ فرقان کہتا ہے کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا اس عورت کے چکر سے نکل آ، یہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، اب دیکھ لیا تو نے، تیری وجہ سے میں نے اس کو آفس میں رکھا تھا اور تیری وجہ سے میں نے یہ نقصانات اٹھائے ہیں، اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جس پر حماد کہتا ہے کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، نازلین ایسا کیسے کر سکتی ہے، اس کو تو پتا تھا کہ میری نوکری ہے، وہ میرے ساتھ بھلا ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ جس پر فرقان کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ تیری سگی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تیرے پیسے کے پیچھے ہے۔ یہ سن کر حماد بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ ادھر سے فرقان پولیس بھیج دیتا ہے۔ نازلین حیران ہے کہ پولیس کیوں آئی ہے۔ پولیس اسے اریسٹ کر کے لے جاتی ہے اور اس کی ماں چیختی رہ جاتی ہے میری بچی کو چھوڑ دو، حماد کو کالز کرتی ہے۔ ادھر سے حماد جب پولیس اسٹیشن آتا ہے اور ہم پولیس کی بات سنتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر نازلین نے یہ بات مانی ہے کہ نہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس نے 2 ہی تھپڑ میں بات مان لی تھی، اس نے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ اسی نے سارے ثبوت مٹائے ہیں۔ حماد جاتا ہے اور جا کر نازلین سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا ہے نازلین؟ اس پر نازلین کہتی ہے کہ حماد پلیز، تمہیں تو مجھ سے محبت ہے نا، مجھے یہاں سے نکالو، میرا دم گھٹ جائے گا یہاں پر، حماد مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی کیا صرف تمہاری محبت میں کیا۔ جس پر حماد کہتا ہے کہ میری محبت میں کیا؟ تم تو مجھے برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو، آخر کار یہ تم ایسا کر کیسے سکتی ہو میرے ساتھ؟ جس پر نازلین کہتی ہے کہ پلیز مجھے باہر نکالو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، مجھے معاف کر دو۔ حماد جو کہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو وہاں پر نہیں رہنے دے سکتا، وہ فرقان سے بات کرتا ہے تو فرقان کہتا ہے کہ دیکھ لے، یا تو پھر تو اس کو باہر نکلوا لے یا اپنی نوکری چھوڑ دے۔ یہ سن کر حماد کہتا ہے کہ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ جس پر فرقان کہتا ہے کہ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب حماد بہت پریشان ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ نازلین کی ماں کے پاس آتا ہے جو کہ برے طریقے سے رو رہی ہے، اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے رو رو کر کہ وہ بے ہوش پڑی ہے۔ حماد آتا ہے تو حالت دیکھ کر فوراً سے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر حماد حیران رہ جاتا ہے، وہ فرقان کو بتاتا ہے تو فرقان فوراً سے ضمانت کروا دیتا ہے نازلین آتی ہے، اپنی ماں کو دیکھ کر برے طریقے سے روتی ہے، گر گراتی ہے تو اس کی ماں بہت مشکل سے بولتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، معاف کر دو مجھے تم سب لوگ۔ یہ سن کر نازلین بھی اب چپ نہیں رہتی اور وہ ساری باتیں حماد کو بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ واپس لوٹ جاؤ اپنے بیوی بچوں کی طرف، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ یہ سن کر حماد حیران ہے، وہ بہت چیختا ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ نازلین کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے، وہ سارے اپنے جرم کا اعتراف کر چکی ہے، اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بہت ڈر گئی ہے۔ ادھر سے حماد واپس لوٹ آتا ہے اور آ کر بہت معافیا مانگتا ہے، وہ ساری بات بتاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں کہتی تھی نا کہ یہ لوٹ کر واپس آئے گا، اس کے سامنے ان دونوں کا مکروہ چہرہ آ جائے گا،
حماد بہت شرمندہ ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے ریتا سے۔ ریتا اسے معاف کر دیتی ہے۔ نازرین اپنی ماں کی اب خدمت میں لگی ہے، صبح کے وقت جاب کرتی ہے اور پھر آ کر اپنی ماں کو سنبھالتی ہے۔ دونوں بہت ہی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔